and I would be talking about micromanaging and concentration span. اگر آپ نے concentration span کے بارے میں پتہ لگانا ہے یا اس کے بارے میں you want to know about concentration span تو آپ جنریشن زی کا concentration span کے بارے میں ابھی سرچ کر سکتے ہیں اور آپ کو پتہ لگے گا کہ جنریشن زی جو ہے اس کا concentration span 8 سیکنڈس کا ہے. 8 سیکنڈس کا مطلب یہ ہے کہ 8 سیکنڈس کے بعد آج کل کے جو لوگ ہیں جو ٹین ایجرز ہوں گے ان کا دل ہی نہیں کرتا وہ ٹاسک کرنے کو. وہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ یہ ٹک ٹاک کی ویڈیوز جو 25-30 سیکنڈس کی ہوتی ہیں، جو آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، 35 to 40 سیکنڈ سے زیادہ کوئی ویڈیو دیکھنا ہی نہیں چاہتا. آپ اگر پیچھے اپنے بہت پہلے کا یاد کریں تو پہلے لوگ ٹیسٹ میچ دیکھ لیتے تھے، پھر ون ڈے آیا، اس کے بعد T20 آیا. اب وہ T20 میچ بھی نہیں دیکھ سکتے، ان کے دل کو کچھ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بس ہائی لائٹس دیکھیں گے 4 منٹ کی، 4 منٹ کو ہی وہ کہتے ہیں اس کو 40 سیکنڈ میں کر دو. جب کانسنٹریشن سپین کم ہوگا اتنا ہی انسان کی جو ایجوکیشنل ویلیوز ہیں یا جو اس کی ایجوکیشن ایکوائر کرنے کی ایبلٹی ہے وہ کم ہو جائے گی. ٹیچرز کو یہ بتایا جاتا ہے اور اسٹوڈنٹس کو یہ ریئلائز کروایا جاتا ہے، اگر میں کلاس میں سے 20 سیکنڈ کے لیے بھی باہر گیا ہوں پانی پینے کے لیے تو اسی وقت اسٹوڈنٹس بولنا شروع ہو جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، صرف پہلے 2-3 ہفتے کے لیے. اس کے بعد وہ اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے. اگر ٹیچر 10 منٹ کے لیے چلا گیا ہے تو گئی کلاس، اس کے بعد کوئی ہینڈل نہیں کر سکتا کلاس کو. وچ مینس یو آل ہیو ٹو ناؤ ریئلائز کہ کانسنٹریشن اسپین اتنی بری طریقے سے کم ہو چکا ہے کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ، میں کلاس میں کیوں اتنا اونچا بولتا ہوں، نہ میں کوئی اسپیکر لگاتا ہوں، کیونکہ میں ان کے اندر وہ انرجی ڈال دیتا ہوں اور میں کلاس کو 10 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتا. اگر میں نے چھوڑا تو وہ تو 10 سیکنڈ میں جو ایک بندہ بیٹھے دوسرے کو کہتے ہیں ہاں کیا ہو رہا تھا، وہ اپنا ٹاسک بھول جائے گا. وہ انسان وہ اسی وقت ایٹ دیٹ ویری پوائنٹ وہ بولنے لگ جائے گا. تو اب ہم نے یہ سمجھنا پڑے گا، ہم سب کو ریئلائز کروانا پڑے گا کہ آپ جب کلاس کے اندر آئے ہیں تو آپ کو مائکرو مینیج کرنا پڑے گا ٹیچر کو، اور آپ کو پوری طریقے سے سپورٹ کرنا پڑے گا کیونکہ آپ اپنی زندگی کے ایک بہت امپورٹنٹ فیز میں ہیں. اس فیز کے اندر پرہیپس آپ کو ابھی تو لوگ کہہ رہے ہوں گے آپ کسی کام کے نہیں ہیں، آپ کسی قابل نہیں ہیں، 50 جگہوں پہ آپ سی ویز بھیج رہے ہوں گے، آپ کو جاب نہیں مل رہی ہوگی، مگر یقین کریں یہ وقت ایک دم سے ٹرن ہو جائے گا. آپ ایک وقت ایسا آئے گا آپ 7-8 ملک پھیر رہے ہوں گے یورپ کے، اب گھر اپنے پیسے بھیج رہے ہوں گے. آپ کو مجھے سپورٹ کرنا پڑے گا اس چیز کے اندر کہ جب کلاس کے اندر آپ آئیں تو مائکرو مینیج میں پہلے 3 ہفتے تو کروں گا، مگر اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے کیونکہ میں نے آپ کو آگے یا اوپر دیکھنا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر کوئی آپ کو مینیج کر رہا ہو، یہ جی ایسے میں بھول آیا، میں تو آج ہائی لائٹر نہیں لے کے آیا، میرے پاس تو پینسل نہیں ہے. یہ سب چیزیں ہمیں ہارم کریں گی. جتنا نقصان آپ کو ہو رہا ہے اس سے کئی گنا زیادہ مجھے ہوتا ہے. اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتی ہے؟ اب ذرا سمجھیں اس بات کو. میں بار بار بتاتا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ جو باہر چلا جاتا ہے وہ جب باہر سے فون کرتا ہے کہ پیکنز میں جوائن کریں تو وہ بندہ 1000 اکیڈمیز چھوڑ کے پیکنز میں آتا ہے، اس کو کچھ اور نظر نہیں آتا. اور جو بندہ یہاں پہ نہیں جا سکتا اس کو لوگ کوستے ہیں، اس پہ باتیں کرتے ہیں، چاہے وہ پورا بھی پڑھ کے گیا ہو، وہ پھر اس کے ریفرنس بیسڈ کوئی بندہ نہیں آتا. وہ کہتے ہیں یہ تو اس کا سکور ہی نہیں آیا تھا، جبکہ اصل میں شاید اس بندے نے بہت بھی محنت کی تھی مگر لوگوں نے اس کو اپریشیٹ بھی نہیں کیا اور ایکنالج بھی نہیں کیا. سو وی ہیو ٹو انکریز آر کانسنٹریشن اسپین. ہم اس انٹینسٹی کے اوپر انکریز کرتے ہیں کہ جو یہاں کے اسٹوڈنٹس رہ چکے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کلاس اگر 2 گھنٹے کی تھی تو ویکینڈ پہ کبھی کبھی 8-8 10-10 گھنٹے کی بھی ہوتی ہے. کسی کو ہلنے نہیں دیا جاتا. جب میں نہیں ہل رہا ہوتا تو اسٹوڈنٹس بھی مجھے پورا سپورٹ کرتے ہیں. اوکے، تھینک یو.